السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع چل رہا تھا الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات، ابھی خالی ہم نے 3 جلدوں میں معمولات اور عقائد کی طرف توجہ دی۔ ابھی اپنے سامنے الخصائص الکبریٰ کا چوتھا حصہ ہے۔ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں ان سے عقائد اہل سنت و جماعت اور معمولات اہل سنت و جماعت کس انداز میں واضح ہوتے ہیں۔ آئیے اسی کی کڑی جو 11ویں قسط کے طور پہ ہے اس کا آغاز کرتے اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں باوز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، کئی چیزوں پر روشنی ڈالی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے تعلق سے بتایا، ہم اہل سنت و جماعت کا کیا نظریہ ہے ان حدیث کی روشنی میں بتایا گیا۔ ابھی یہ کہ ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ ڈائریکٹ دیتا ہے تو اس کو وسیلے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی وسیلے سے عطا فرماتا ہے یا ڈائریکٹ دیتا ہے؟ حدیث ابھی آ رہی، لیکن پہلے ایک بات یاد رکھیں، پروردگار عالم قادر مطلق ہے اور اس کے عطا کے 2 طریقے ہیں، کبھی عادت کے طور پر دیتا ہے اور کبھی قدرت کے طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اولاد دیتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے، لیکن اگر بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، ماں حوا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ باقی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عادت کے طور پر ماں باپ کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے روشنی عطا فرما دے، سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، تو یہ اس کی عادت ہے، لیکن بغیر کسی ذریعے کے اللہ تعالیٰ یوں ہی روشنی عطا فرما دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے، اگر چاہے تو وہ ڈائریکٹ عطا فرمائے، اور ڈائریکٹ عطا فرمائے تو وہ قادر مطلق ہے، اور اگر وسیلے سے عطا فرمائے تو یہ اس کی عادت ہے کہ جب بھی روزی دیتا ہے پہلے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اس کو حلال روزی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے وسیلے سے، اپنے دوستوں کے وسیلے سے روزی عطا فرماتا ہے، ہمیں نصرت عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا فرماتا؟ ایک بار جھوم کر درود آل رسول اور آل رسول پر پڑھ لے، پھر انشاءاللہ گفتگو ہو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب الخصائص الکبریٰ چوتھا حصہ، اس کا صفحہ ہے 1591، یعنی 1591 صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ ایک دم واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ پورا باب باندھا ہے، باب باندھا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے۔ اس باب کے اندر کئی حدیثیں لکھی ہیں، تقریباً 8 روایتیں نقل فرمائی ہیں، جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے وسیلے سے ایمان والوں کو روزیاں عطا فرماتا ہے۔ بہت آہستہ ہے یار۔ 8 روایتیں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی، جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے وسیلے سے روزیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت دیں گے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ فی الخلق 300، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں 300
300 طرح کے دل رکھے ہیں. قلوبہم علی قلب آدم صفی اللہ، کچھ دل ایسے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے مطابق کام کر رہے ہیں. کچھ دل ایسے ہیں جو آدم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قلوب جو آدم علیہ السلام کے قلوب کی طرح ہے، ان کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے. وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 40 قُلُوبٌ عَلَى قَلْبِ مُوسَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 40 لوگ اس ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے مطابق ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 7 قُلُوبٌ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق رکھے ہیں. اس کے بعد وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ 5 قُلُوبٌ عَلَى قَلْبِ جِبْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے دل کے مطابق رکھا ہے. حالانکہ جبرائیل تو نور ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نور کو مجسم کیسے کرنا ہے وہ اس کی قدرت ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے مجسم کرنا ہے. پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ کی مخلوق میں 3 ایسے ہیں جن کے قلوب میکائیل کے قلب کے مطابق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں 1 ایسے ہیں قلبہ علی قلب اسرافیل، ان کا دل اسرافیل کے دل کی طرح ہے. بہم یحیی و یمیت و یمطر و ینبت و یدفع البلاء، یہ جو بتائے گئے ہیں کہ ان کے دل ان کے مطابق، تو خدا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ موت عطا فرماتا ہے. وَيُحْيِي، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے. وَيُمْطِرُ، اور اللہ بارش عطا فرماتا ہے. وَيُنبِتُ، اور سبزہ اگاتا ہے. وَيَدْفَعُ الْبَلَاءَ، اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. تو یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کے قلوب الگ انبیاء کرام کے قلوب کی طرح ہے. ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت اور زندگی کا نظام چلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بارش بھی عطا فرماتا ہے، اور سبزے اگاتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. آگے کی روایت میں باقاعدہ ایک دم الفاظ موجود ہے کہ وہ کون ہے جو 40 لوگ ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ روزیاں عطا فرماتا ہے. امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر لکھا ہے، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے یہاں پہ کوٹ فرمایا ہے. اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل خلیل الرحمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند 40 لوگ ایسے ہیں جن سے زمین کبھی خالی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ زمین ان سے بھری ہوتی. بہم تسقون و بہم تنصرون، حضور نے فرمایا انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں سیرابی عطا فرماتا ہے. و بہم تنصرون، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے. ما مات منہم احد الا ابدل اللہ مکانہ آخر، اگر ان میں سے کوئی وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو ان کی جگہ پہ قائم کر دیتا ہے. تو اس طریقے کی 8 روایتیں ہیں جن 8 روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے روزیاں بھی عطا فرماتا ہے، بارش بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موت و زندگی کا معاملہ بھی عطا فرماتا ہے، اور مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے. 8 طرح کی روایتیں ہیں. تو اب اگر یہ ہم لوگ وسیلے کی بات کریں تو لوگ ڈائریکٹ قدرت کی بات کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا قدرت اور عادت، قدرت اور عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے سے دے یہ اس کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے دے یہ اس کی قدرت ہے. بولو لا یار. ہاں، تو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. یہ فرق رہا تو بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے درمیان سے ختم ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے شرک کے فتوے لگانے والے خود ہی اپنے معاملات میں گرفتار نظر آئیں گے. ابھی دجال جب سامنے آئے گا تو دجال کے بارے بس خالی اتنا کہ ہمارے ہاں تو کرامت، ہر چیز کو کرامت، ہر چیز کو کرامت، کسی سے بھی ہو جائے اس کو بھی کرامت. ارے بھائی دجال سے بھی معاملہ ایسا ہوگا، وہ اشارہ کرے گا آسمان سے پانی فوراً برسنے لگے گا، تو کیا وہ ولی ہو گیا؟ اشارہ کرے گا زمین سے سبزہ نکل جائے گا، ہریالی پیدا ہو جائے گی، تو کیا وہ ولی ہو گیا؟ اس کے اشارہ کرنے کی وجہ سے
مردے زندے ہوں گے تو کیا وہ ولی ہو گیا؟ حالانکہ بارگاہ خداوندی کا مردود ہے وہ، پھر بھی اتنا پاور آیا، پھر بھی اتنا پاور۔ اب جب دجال کا اتنا پاور ہو سکتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جو صدیق ہے ان کا پاور کتنا ہوگا یار؟ ان کا پاور کتنا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو محبوب ہے ان کا پاور کتنا ہوگا؟ لیکن ہمارے یہاں تو ہر چیز کو بولے عادت کے خلاف ہے، اس لیے کرامت ولی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ہر عادت کے خلاف صادر ہونے والی بات کرامت نہیں ہوتی، ہر عادت کے خلاف ہونے والی بات معجزہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عادت کے خلاف کس سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر نبی سے معاملہ ہو جائے عادت کے خلاف تو اعلان نبوت سے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد ہے۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے میرے مصطفیٰ ہے جھولے میں، انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے، چاند چاروں طرف ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد اگر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہی چاند ہلا بچپن میں تو ارہاس ہو گیا، وہی چاند اعلان نبوت کے بعد 2 ٹکڑے ہوا تو یہ معجزہ ہو گیا۔ اور کسی ولی سے یہ کام ہو جائے عادت کے خلاف تب اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کوئی عام بندہ ہے، ایمان والا ہے، اور اس سے عادت کے خلاف ہو جائے تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو معونت کہیں گے، معونت۔ اور ایسے ہی اگر کسی کافر سے ہو جائے، مشرک سے ہو جائے، دجال سے ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ دجال سبزہ اگا رہا ہے، استدراج ہے۔ دجال پانی برسا رہا ہے، استدراج ہے۔ دجال مردوں کو زندہ کر رہا ہے، استدراج ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر عادت کے خلاف کام جو ہو اس کو کرامت نہیں کہا جاتا، اگر اللہ کے ولی سے ہو جائے تب اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم لوگ تو ہر جگہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیوں؟ علم نہیں ہے، علم آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ تو دجال کے سامنے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایمان والے کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اولا تو دجال سے وہ آدمی بچ جائے گا جو سورہ کہف کی آخری آیتوں کو یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سورہ کہف ہمیشہ ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ نور اور روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ بیان فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جہدن یکون بین یدی دجال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشش اور اس محنت کا ذکر کیا جو دجال کے سامنے ہوگی۔ دجال کے سامنے لوگ بڑی محنت کریں گے کیسے بچا جائے، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتے خضر علیہ السلام اس سے بات کرنے جائیں گے تو آتے خضر علیہ السلام کو شہید بھی کرے گا اور زندہ بھی کرے گا، اتنا خطرناک ہوگا۔ تو دجال کے سامنے جو محنتیں ہوں گی، جو مشقت ہوں گی، آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا ای المال خیر یومئذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کون سا مال بہتر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام شدید یسقی اہلہ الماء، ایسا پریشان نوجوان جو اپنے گھر والوں کو گھر میں پانی پلا رہا ہوگا، باہر نکلنے مت دے، گھر ہی میں رکھے، نکلیں گے تو دجال کے فتنے میں جائیں گے، گھر ہی میں رکھے پانی پلاتا رہے۔ وَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَيْسَ، خالی پانی پلائے گا لیکن رہا معاملہ کھانے کا تو کھانے کا نظم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما طعام المسلمین یومئذ، کھانے کا نظم نہیں ہوگا تو ایمان والے اس وقت کیا کھائیں گے، ان کی کیا غذا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح والتکبیر والتہلیل، اس وقت جتنے ایمان والے ہوں گے ان کی غذا تسبیح یعنی سبحان اللہ ہے، والتکبیر اور اللہ اکبر ہے، والتہلیل اور کلمہ طیبہ ہے، بولو نا یار، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولنا یہ غذا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولنا یہ غذا ہے، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ غذا ہے۔ اس وقت دجال کے سامنے جو ان کلمات کو کہتا رہے سمجھ لینا وہ ایمان والا ہوگا اور یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے غذا عطا فرما رہا ہے نا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان اس وقت ہوگی دجال کے سامنے۔ اس وقت ہم نے تو آج کے دور میں بھی دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے دجالوں کے سامنے بھی
ان کو پسند آئے تو تالیاں بجائیں، اور الحمدللہ یہاں دیوانے محمد پسند آئے تو سبحان اللہ کے کلمات بولے یار، ہے نا؟ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ غذا ہوگی۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم لوگ بڑے ادب کے ساتھ حاضری کی تمنائیں بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ہم انسان تو کئی بار چلا جاتا ہے لیکن فرشتوں کو ایک ہی بار موقع ملتا ہے، اور فرشتے جو ایک بار آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو الخصائص الکبریٰ یہ چوتھا حصہ صفحہ 1597 اور 98 کی حدیث پاک ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کے تعلق سے آتے کعب الاحبار کیا کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 3166، کعب الاحبار کہتے ہیں ما من فجر یطلع الا یابت 70,000 ملک، جب بھی سویرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یضربون قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باجنحتہم، وہ آتے تو اپنے پروں سے مصطفیٰ کے روضے کو ڈھانپ لیتے ہیں، پروں سے آ کر کے آقا علیہ السلام کے روضے کو ڈھانپ لیتے ہیں 70,000 فرشتے۔ صبح اترے اور پروں سے ڈھانپ لیا، وَيَحُفُّونَ بِهِ، ڈھانپ لیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسُوا، اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور حضور پر شام تک درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، شام تک درود پاک پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا أَمْسَوْا، اور جب شام ہو جاتی ہے، عَرَجُوا، وہ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں، وَهَبَطَ 70,000 ملک، اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ بولے یار، یعنی کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہم سلام پڑھے نہ پڑھے، درود پڑھے نہ پڑھے، میرے اللہ نے معصوم جو فرشتے ہیں ان کو اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے مقرر فرما رکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پر درود پڑھوانا کتنا پسند ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ بولے ہاں، فرشتے یوں آ کر پڑھ رہے ہیں۔ 70,000 سویرے آ گئے تو شام تک کنٹینیو بڑھ رہا ہے، کنٹینیو، اور جو شام کو آ گئے کذالک یصبح الی ان تقوم الساعہ، جو شام میں آ گئے سویرے تک پڑھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ بولو، روزانہ ایسے ہی 70,000 فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بڑی شان اور بڑا مقام رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنی آقا علیہ السلام کے روضے کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ حاجی ہوا و شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ہے نا؟ تو ہمارے نزدیک بڑی عزت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کے روضے کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک چیز اور، ہم لوگ اگر اذان وغیرہ دیتے ہیں، جیسے قبر پہ اذان ہو گئی ہے تو بڑی آفت آ جاتی ہے۔ ایسی آفت، تو پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے بھائی ہر اذان کی نماز ہوتی ہے، اس اذان کی نماز کہاں ہے؟ اس اذان کی نماز کہاں ہے؟ لیکن ان کو کون سمجھائے؟ ابے تم جا کے تمہاری ٹھکائی پٹائی ہوگی، یہ اللہ والے اندر جا کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ بولو یار، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ پھر بھی حدیث لے لیں، پھر بھی حدیث لے لیں۔ راوی آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الانبیاء علی الدواب وابعث علی البراق، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو سارے نبی سواریوں پہ سوار ہو کے محشر میں آئیں گے، اور میں براق پہ سوار ہو کر کے آؤں گا، اور آقا کے ساتھ کون؟ وَيُبْعَثُ بِلَالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا میرا بلال جنتی اٹھنی پہ سوار ہوگا، جنتی اٹھنی پہ سوار ہوگا، فَيُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْزَا، اور خلوص کے ساتھ میرا بلال اذان کہہ رہا ہوگا،
خلوص کے ساتھ میرا اذان کہہ رہا ہوگا، وبالشہادت حقا، اور شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہوگا، یہاں تک کہ جب بلال کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص پیغمبر ہے، شہید لہ المؤمنون من الاولین والآخرین، اولین آخرین میں جتنے ایمان والے موجود ہوں گے سب مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ بلال کی گواہی پہ سب گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کی گواہی، رسول اللہ فرماتے ہیں سب کی گواہی قبول نہیں ہے۔ فقبلت ممن قبلت وردت علی من ردت، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی گواہی کو قبول فرمائے گا۔ سب گواہی دیں گے لیکن اللہ سب کی قبول نہیں کرے گا، جس کی چاہے گا اس کی قبول فرمائے گا، جس کی چاہے گا اس کی رد فرمائے گا۔ اسی کو میرے رضا نے یوں کہا ہے، آج لے ان کی پناہ۔ وہاں تو ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گا بھائی، مجبور ہو کر کے تعریف کرے گا، تو اسی لیے فرما رہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا وہاں تو مان گیا تو وہاں مانا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی گواہی کو چاہے گا اس کی گواہی کو قبول فرما لے گا، ہے نا۔ ایک حدیث میں اور آیا، ایسے کئی حدیث نقل کی گئی ہیں، ایک حدیث میں یوں آیا جس کے راوی حضرت کثیر ابن مرہ حضرمی ہیں، یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبعث ناقۃ ثمود لصالح، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے فرمائش کر دی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، معجزے کے طور پر اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پتھر سے ورنہ اونٹنی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ پتھر سے کہیں اونٹنی پیدا ہوتی، لیکن اللہ نے پیدا فرما دیا۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، بولو بیان، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فَيَرْكَبُهَا مِنْ عِنْدِ قَبْرِهِ حَتَّى تُوَافِيَ بِالْمَحْشَرِ، تو حضرت صالح علیہ السلام اس پہ سوار ہوں گے اپنی قبر انور سے یہاں تک کہ محشر میں آ جائیں گے۔ تو حضرت معاذ نے سوال کیا وَأَنْتَ تَرْكَبُ الْعَظَبَ، یا رسول اللہ، حضور آپ کی سواری کا نام عصبہ ہے تو آپ بھی تو اپنی سواری عصبہ پہ سوار ہوں گے۔ حضور نے فرمایا لا، میری سواری جو عصبہ ہے اس پہ میری شہزادی سوار ہوگی، بولو تَرْكَبُهَا ابنتی، آقا نے فرمایا میری شہزادی سوار ہوگی، وَأَنَا عَلَى الْبُرَاقِ، میں تو براق میں رہوں گا، میری شہزادی میری سواری پر ہوگی اور میں براق پہ رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختصصت بہ من دون الانبیاء یومئذ، انبیاء کے سامنے اللہ نے یہ خاصہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے سنو وَيُبْعَثُ بلال عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ، بلال جن کو لوگوں نے بڑا زخمی کیا، بڑا پریشان کیا، بڑا ستایا، تو حضرت بلال کے بارے میں آقا نے فرمایا بلال جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پہ سوار ہوں گے اور آئیں گے ینادی علی ظہرہا بالاذان، اسی اونٹنی کی پیٹھ پر سوار ہو کر اذان کہیں گے، اور جب اذان کہیں گے فَإِذَا سَمِعَتِ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهَا، تو جب سارے نبی اور ان کی امت سنے گی کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب سنیں گے کہیں گے وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ جیسے اللہ ایک ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ ہر کوئی گواہی دے۔ اب اس اذان کے بارے میں خالی ہم سوال کر لیں بھیا اس اذان کی نماز کا کیا ہے، اس اذان کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ تو بولیں گے جنت میں پڑھ جائے گا۔ ہم نے کہا اس سے پہلے دنیا کی بات کرو، محشر کی بات کرو۔ محشر میں اذان ہوئی ہے اور اس حدیث میں یہاں تک آیا، اور دوسری حدیث میں جو آیا جو علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے، کیا فرماتے معلوم ہے؟ تاریخ بغداد کے اندر علامہ خطیب بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ روز محشر اس امت کے سارے مؤذن، بولے یار، اس امت کے سارے مؤذن جو بھی حضور سے لے کے قیامت تک ہونے والے ہیں، سارے مؤذن حضرت بلال کی قیادت میں اونٹنی پہ سوار ہوں گے۔
حضرت بلال کی قیادت میں اونٹنی پہ سوار ہوں گے، سب کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کو حکم دیا جائے گا سب اذان کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر حضرت بلال کی خالی ایک اذان ہوتی تو سمجھ میں آتا ہے، تو ساری اذانیں ہو گئی بھائی۔ اب ان اذان کے بارے میں کیا کہیں گے، کہاں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور اپنی امت کے مؤذنوں کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے۔ ایسے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے دور میں جو معاملات ہوئے اگر مطالعہ کریں تو سب کلیئر ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک، آواز کا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اس پر اور بھی کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں، کم کر دیں، اس پر اور بھی کئی روایتیں موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر اذان کو بھی پسند فرمایا ہے۔ ایک بات اور بتا دیں، ابھی پمفلیٹ انشاءاللہ آ جائے گا، وہ کمپوز ہو چکا ہے۔ قبر میں پہلا ایک سوال تو یہی ہوتا ہے کہ تم لوگ قبر میں جو اذان دیتے ہو کیا واقعتاً شیطان آتا ہے؟ تو بھائی ہم لوگ تو قبر میں ابھی تک نہیں گھسے گئے، کیا مٹی ڈالنے کے بعد کوئی زندہ انسان بولے یار میں میرے ابا کے ساتھ تھوڑی دیر رکوں گا، دیکھوں گا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو ابھی تک تو کوئی ایسا آدمی نہیں دکھا جو گیا اور بولے میں تھوڑا رکوں گا دیکھوں گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، ایک پیغمبر آتے ہیں، وہ پیغمبر آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ رفاقت میں رکھتے ہیں اپنے۔ تو نوادر الاصول میں حکیم ترمذی نے لکھا ہے، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان قبر میں آتا یا نہیں ہے اس کی تحقیق میں لگ گیا تو مجھے ابن ماجہ کی حدیث مل گئی۔ زور سے بولے یار، تو پمفلیٹ ہے انشاءاللہ چپکا دیں گے، پڑھ لینا آپ، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو معلوم ہے، سب کو تھوڑا نہیں ورغلانا ہے ورغلانا اس کو جو ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور جس کے بارے میں جانتا ہے اپنا بھائی ہے تو کیا کریں گے یار، اس کو جان دے رہے بھاؤ اپنا ہی ہے، کیا کریں گے وہاں جا کے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ اب ایک چیز اور، ہم اہل سنت و جماعت کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخلہ میرے نبی کا ہوگا، آقا علیہ السلام ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ حدیث میں آیا، اسی کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دستک دیں گے دروازے جنت پر، فوراً سوال ہوگا کون؟ حضور کہیں گے میں۔ تو جنت کے دروازے کہ اس طرف جو نگراں مقرر ہے، نگہبان مقرر ہے، وہ کہتا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، پہلے آپ دروازہ کھولیں گے اس کے بعد سب کو اجازت ہوگی۔ بولو ہاں، تو ہمارا ایک نظریہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ایک نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت ہی سب سے پہلے جائے گی، ہے نا، اس کے بعد ساری امتیں۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ اس پہ بھی تو حدیث ہونی چاہیے نا، کہ نظریہ آیا کہاں؟ آپ بولے یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ میرے رضا نے یوں کہا، جائے نہ جب تک غلام، جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ جائے نہ جب تک غلام، یعنی جب تک حضور کی امت نہ جائے تب تک سب کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کی ملکیت میں اللہ نے دے رکھا ہے، تبھی تو حضور نے جس کو چاہا جنتی کہہ دیا اور جس کو چاہا جنت کا حصہ بنا دیا، جس کو چاہا جنت کا حصہ بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پاور عطا فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں، یہی چوتھا حصہ الخصائص الکبریٰ صفحہ 1621 کے اندر ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث یہ ہے سند حسن کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حضور فرماتے جنت حرام کر دی گئی ہے نبیوں پر یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی جب تک میں نہیں داخل ہو جاؤں دوسرے نبیوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور آقا فرماتے وحرمت علی الامم
حتی تدخلها امتی، اور دوسری امتوں پر جنت حرام ہے یہاں تک کہ میری امت داخل ہو جائے. اس امت میں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، آگے کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا اول من يدخل الجنت ولا فخر واول من يدخل علی الجنت فاطمہ. حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہو جاؤں گا، اور جنت میں جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور جو جنت میں سب سے پہلے میرے پاس آئے وہ میری شہزادی فاطمہ ہے. آقا علیہ السلام اسی طریقے سے ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. آقا فرماتے انا اول الناس من تنشق الارض عن جمجمتی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جو اپنی قبر سے نکلے گا وہ میں ہوں. ایک روایت میں تو یہاں تک آیا، آقا نے فرمایا پہلے میں نکلوں گا، پھر میرے ابو بکر نکلیں گے، پھر میرے عمر نکلیں گے، پھر جنت البقیع والے نکلیں گے، پھر ہم لوگ انتظار کریں گے جنت المعلا والوں کا. ان کو ساتھ میں لے کر ایک جھرمٹ کے ساتھ آقا فرماتے محشر میں جاؤں گا، اور محشر میں جب جاؤں گا تو غرہ محجرم، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا. آقا فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے جد کریم ابراہیم علیہ السلام کو لباس عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لباس پہنیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے لباس عطا فرمائے گا. جی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ، اللہ نے لواء الحمد عطا فرمایا. وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اولاد آدم یعنی تمام لوگوں کا سردار. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب سے پہلے قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہونے والا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہے. ایک چیز اور، ایصال ثواب. اب ایصال ثواب میں ہمارے یہاں تو زیادہ کیا ہے، قرآن شریف پڑھ لیے، حالانکہ اس میں بھی لوگ چپکے سے پھونکنے لگے. ابے حدیث سے ثابت ہے کیا انتقال پہ قرآن کرنا؟ وہ بھی چل رہا ہے، لیکن جہاں دیکھ لیے سامنے الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت والا ہے، تو وہاں پر پھر مصطفیٰ شان رحمت بھی چلا رہے ہیں، سارے معاملات آ جا رہے ہیں پھر وہاں. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو پسند فرمایا ہے، ایصال ثواب کو؟ اگر آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے تو پھر دنیا ایک کنارے ہو جائے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو تو وہی کرنا ہے جو میرے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے. بس آقا علیہ السلام نے جو کیا ہے یہی الخصائص الکبریٰ ہے. چوتھا حصہ صفحہ 1627 کے اندر ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی زبردست حدیث. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کیا معلوم، جس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. حضور نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی رحمت کی ہوئی امت ہے. مرحومہ کا معنی وہ جس کے اوپر رحم کیا گیا ہو، اسی لیے ہم لوگ مرحوم لکھتے ہیں انتقال شدہ لوگوں کو. کیوں لکھتے ہیں؟ مطلب اللہ کی رحمت میں غریق رحمت ہو گئے، سوال کا جواب دے دیا تو مطلب تو جنت مل گئی، ٹینشن ختم. اسی لیے ہر کسی کو ہم لوگ مرحوم نہیں بول سکتے. مرحوم ابو جہل نہیں بول سکتے آپ، مرحوم ابو جہل نہیں بول سکتے آپ، مرحوم ابو لہب نہیں بول سکتے آپ. سمجھ میں آیا؟ مرحوم نمرود نہیں بول سکتے آپ، مرحوم فرعون نہیں بول سکتے. مرحوم بولیں گے تو صرف ایمان والے کو بولو. اب کیوں بولیں گے ایمان والے کو؟ کیونکہ مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، اور رحم اسی پر کیا جاتا ہے جو تینوں سوال کا جواب دے دے، اور جو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے نا. تو مرحومہ، تو حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے. تدخل قبورها بذنوبها، میری امت قبر میں گناہ کے ساتھ تو جاتی ہے. جب انتقال ہوتا ہے تو گناہ کے ساتھ تو جاتی ہے. وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، لیکن جب قبر سے نکلے گی تو گناہوں سے پاک صاف ہوگی. اور سلے جائے گی تو گناہ کے ساتھ، نکلے گی تو گناہ سے پاک صاف ہوگی. تو دماغ میں بات آتی کیوں؟ کون سا ایسا فارمولہ مل گیا
کہ جب گئے تھے تو گناہوں کے ساتھ نکلے تو گناہوں سے پاک صاف، کیا معاملہ ہوا؟ تو حضور نے خود فرمایا تماحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا، حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی بخشش کی دعا سے ان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایمان والے بخشش کی دعا کرے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کون دعا کرے؟ ہاں ایمان والے دعا کرے، یہ والے تھوڑے نہیں۔ دھوتی پتر اگر دعا کرے تو نہیں چلے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ایمان والا بخشش کی دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو امت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جائے گی تو گناہوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ جب قبر سے نکالے گا تو گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو کر کے نکالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار چاہتے، بخشش چاہتے ہیں۔ کون بخشش چاہتے؟ کہا ایمان والے بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری امت کے ہر فرد کو پہچانتا ہوں۔ اور سلے ہے یار، اور روز محشر بھی آقا فرماتے میں پہچان لوں گا۔ ایک روایت تو معلوم ہے کہ اعضائے وضو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں نا یہ چمکیں گے جہاں تک وضو میں دھوئے جاتے ہیں، چہرہ چمکے گا، پاؤں چمکے گا، سر کا مسا ہے تو سر چمکے گا، روشن ہوں گے، محشر کے دن چمکتے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بولو اب اس کو بولو نا اللہ کی قدرت کی۔ یار پانی سے تو یار روشنی بجھ جاتی ہے، یہاں پانی دنیا میں بہایا تھا اور روشنی اللہ تعالیٰ محشر میں عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن میرا اللہ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ ایسا سجدہ ہے یار، ہم سجدہ کریں تو حکم ہے لمبا کر دینا بھائی۔ کیوں سجدہ لمبا کرو؟ تاکہ دماغ میں خون آ جائے تو پاگل پن ختم ہو جائے، سجدہ لمبا کر دو۔ لیکن مصطفیٰ سجدہ کرے تو میرا اللہ فرمائے ارفع راسک، محبوب سجدہ ہو گیا سر اٹھا لو، بولو ہے۔ ہم سجدہ کرے تو لمبا کرنے کا حکم، محبوب کرے تو اٹھا لو سر اٹھا لو، محبوب اٹھا لو سر، سجدہ ہو گیا۔ پھر آقا فرماتے وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ، اور سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں جو سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ فَأَنظُرُ إِلَىٰ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، حضور نے فرمایا جیسے ہی سر اٹھاؤں گا ادھر ادھر دیکھوں گا اور تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ کون میری امت ہے یار؟ ایسا احسان جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا میں بھی یاد رکھا، قبر میں بھی یاد رکھا، اور محشر میں مصطفیٰ یاد کریں گے، بولو یار۔ یہ امت ہے، اور یہ امت کہاں بھاگ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری امت کو پہچان لوں گا، دائیں سے پہچانوں گا، بائیں سے پہچانوں گا، سامنے سے پہچانوں گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کیف تعرف امتک یا رسول اللہ، من بین الامم، تمام امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے جبکہ وہاں تو نوح سے لے کر تمام لوگوں کی امتیں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، وضو کے اثر سے ان کے چہرے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، چمکتے ہوئے نظر آ رہے۔ اور بھی لوگ وضو کر رہے بھائی، وضو اور بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ روشنی، وضو کی روشنی خالی میری امت میں ہوگی، لیس احد کذلک غیر، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور دوسری پہچان آقا فرماتے وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، اور میں ان کو پہچان لوں گا اس سے کہ ان کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہوں گے، میری امت کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہوں گے، تو وضو کے آثار سے پہچانوں گا، اور ان کے اعمال نامے دائنے ہاتھ میں ہوں سے پہچان لوں گا۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ محشر میں۔ کب ہوگا؟ محشر میں۔ ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی، 1450 سال پہلے مصطفیٰ بتا رہے، بولو نا یار، کہ یہ منظر ہوگا، اس منظر میں میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ مصطفیٰ جان رہے ہیں اور صحابہ مان کر کے بتا رہے ہیں ایمان اسی کا نام ہے یار، ایمان اسی کا نام ہے۔
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ہے نا. اس کے بعد حضور نے تیسری پہچان بتائی، وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى ذُرِّيَّتُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. حضور نے فرمایا جو ایمان والے ہوں گے ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں انتقال کر گئے ہوں گے، وہ ہماری امت جو میری امت ہوگی، وہ اس امت کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. آقا نے فرمایا 3 وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. بولو نا یار. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے بتایا. ایسے ہی اور بھی کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضور نے فرمایا میں ان کو سجدے کے نشانات سے پہچان لوں گا. سجدے کا نشان ماتھے پہ. اب یہاں پر نشان جو آیا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دے. ماتھے پہ نشان آتا ہے تو ہمارے یہاں کبھی کبھی لوگ مایوب بھی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں. دونوں کلیئر کر دینا بہتر رہے گا. ایک ہے ماتھے پہ نشان رگڑ کے لانا، ایک ہے خود سے آنا. خود سے آ جائے تو خوش نصیب ہے وہ. بولو یار. خود سے آ جائے تو خوش نصیب ہے وہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خود سے آیا، پیشانی پہ نشان موجود تھا. امام زین العابدین، بولو نا یار، امام زین العابدین کی پیشانی پہ موجود تھا. خود سے آیا. جب خود سے آیا تو یہ پسند کیا گیا. لیکن ایک منافق سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آیا چند دنوں نماز پڑھی اور اس کے نشان آ گیا اور بتانے لگا دیکھو نشان آ گیا، نشان آ گیا. تو میں نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا ایک زمانے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا نشان نہیں آیا، تو انہیں رگڑ رگڑ کے پیدا کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ جو رگڑ کے پیدا کرے وہ غلط ہے، اور خود سے آئے تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے یار، ہے نا. تو خود سے نشان اگر آئے، فرق سمجھ میں آ گیا. اگر آیا ہے تو سبحان اللہ تو آنا چاہیے یار. ویسے جیسے میں سست ہوں روزہ، ویسے آپ لوگ بھی سست ہیں لگ رہا ہے. سستی کا دور چل رہا ہے. ایک بار زور ہے سبحان اللہ بولو یار. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شناخت کے اور بھی بہت سارے طریقے بیان فرمائے. لیکن آگے جو بحث شروع ہونے جا رہی بڑی اہم بحث ہے، نماز غائبانہ. غائبانہ نماز جانتے ہیں؟ اپنے شہر میں کچھ لوگوں کو بھوت چڑھ جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے دعائے قنوت کا بھوت چڑھ جاتا ہے. ہونا تو چاہیے. غزہ میں اتنے مسائل ہو رہے ہیں، حرمین طیبین کے امام دعائے قنوت شروع کر دیں، لیکن وہ نہیں شروع کرتے. اور ہمارے یہاں ذرا سے کچھ ہوتا ہے بولے فجر میں چل رہی ہے، فجر میں چل رہی، ذرا سے کچھ چل رہی ہے، چل رہی ہے، بات چل رہی. اس پہ بتایا تھا نا کہ دعائے قنوت کیا منسوخ سورہ ہے، زور سے بولا نا، آل عمران آیت نمبر. ہاں ایک بار سبحان اللہ بولو. اب سب حوالے یاد کرو، کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. معلوم ہے عمر کا غلام کھڑا ہے، ہاں، اور اپنے کو بھاگنا ہی پڑے گا وہاں سے شیطان کو. تو یہ نماز غائبانہ. غائبانہ نماز کے بارے میں کوئی پہلے روشنی ڈالے اس سے پہلے ایک حدیث بتا دیں، جو حدیث اسی کے اندر موجود ہے، صفحہ 1673 کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت، یہ دیکھو پورے نشان لگے ہوئے، پورا نشان نظر آ رہا ہے، یہ وہی نشان ہے. ابھی ان کی غائبانہ نماز کے ساری غائب لوگوں کو حاضر کر لیتے ہیں، ہے نا، سارے غائب لوگوں کی حاضری لے لیتے ہیں. بھائی کتابیں جس کے پاس ہوں گی پاور اسی کے پاس ہوگا. دین کا، دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی. آپ دنیا میں تو کوئی بھی پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جو جتنا بڑا مکار ہوتا ہے اتنی بڑی حکومت لے کے بیٹھا رہتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہیڑا بناؤ پیڑا کھاؤ، ہیڑا بناؤ پیڑا کھاؤ. یہ انسان کی ایک فطرت ہوتی جا رہی ہے، انسان کی ایک سوچ بنتی چلی جا رہی ہے. کیا؟ جو ایڑا بنائے گا وہی خوشحال رہے گا، سچا ہمیشہ پریشان رہے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس دور میں جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پسند کرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھے، کوئی بیوڑا اگر آ جائے شرابی اور جھومتے ہوئے آئے، سارے نمازی اس کو بڑے غور سے دیکھیں گے، سارے اس کا یہاں کیا کام، اس کا یہاں کیا کام. کیوں؟ نمازیوں کے ماحول میں شرابیوں کا ماحول نہیں چلتا. اچھا شراب خانے میں کوئی جبہ امامہ پہن کے پہنچ جائے تو سارے شرابی دیکھیں گے. مسئلہ کیا؟ جیسا ماحول ہوتا ہے لوگ ویسا پسند کرتے ہیں. ماحول شرافت کا کم رہ گیا، شرافت سمٹ رہی ہے، خباثت بڑھ رہی ہے، نجاست بڑھ رہی ہے، تو جیسی چیز بڑھ رہی ہے ویسی لوگ پسند کریں گے.
یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کو برائی سمجھا جائے گا اور برائی کو بھلائی سمجھا جائے گا. جی تو یہ حدیث لے لے غائبانہ نماز پہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز آقا علیہ السلام نے مدینے میں پڑھی. مثال کہاں ہوا؟ حبشہ میں. کہاں ہوا؟ حبشہ مدینے سے کتنا دور ہے؟ آج کے دور میں گوگل کر سکتے ہیں آپ, بہت آسان ہے. وہاں مثال ہو رہا ہے جنازے کی نماز کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ مدینے میں. تو بولے دیکھو غائب 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 کی جنازہ, غائب کی نماز, غائب کی نماز. ہم نے کہا بے غائب ادھر, حاضری تیری چالو ہو گئی. امام اعظم حنیفہ سے پہلے یہ غائبانہ نماز کے بارے میں کیا کہنا اور حدیثوں سے ان کا کیا جواب ہوگا؟ تو پہلے امام اعظم حنیفہ کا قول سنیں. علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہا ہے, کب لکھ رہا ہے معلوم ہے؟ 911 ہجری سے پہلے. 911 ہجری سے پہلے کیا لکھ رہے ہیں؟ صحابہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ الى ان الصلاة علی الغائب من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے امام اعظم حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ حضور کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ جیسے ہمارے لیے امت کے لیے خالی بیک وقت 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن مصطفیٰ کریں تو 10 کی بھی اجازت ہے. بولو نا یار, حضور کے ساتھ خاص ہے. وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ حضور کے ساتھ خاص ہے. تو کیا آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں, ہم بھی 10 شادیاں کریں گے, ہم بھی 11 بیک وقت کریں گے. کیوں؟ کہا مصطفیٰ نے کیا. ابے پاگل, وہ حضور کے ساتھ خاص ہے. تو کہا جیسے وہ خاص ہے ویسے غائبانہ نماز جنازہ بھی خاص ہے. بولو اب. پھر آگے فرماتے ہیں, اچھا کتاب ہے, اچھا کہاں کی چھپی ہے؟ ہاں بیروت, یاد رکھنا, بیروت دار الکتب العلمیہ. آگے پھر فرما رہے وَحَمَلَ عَلَى ذَلِكَ صَلَاةُ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى النَّجَاشِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ. فرماتے یہ اس بات پر محمول ہے کہ حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرما دیا یہ حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. بولو ہے نا. تو امام اعظم حنیفہ ہمارے یہاں بولتے میں تو حنفی, میرا مدرسہ بھی حنفی ہے, میں بھی حنفی. ابے کیسا حنفی کہ امام اعظم حنیفہ کے مذہب پہ عمل نہیں کر پا رہا ہے؟ ہم سے پوچھ, اقامت کا مسئلہ ہو تو حنفی مذہب پر عمل ہو رہا ہے. بولو. جنازے کا مسئلہ ہو تو اسی پہ عمل ہو رہا ہے. ہر مسئلے پہ امام اعظم حنیفہ کے فرمان پہ عمل ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی ایک دماغ میں بات بیٹھتی ہے, یہ تو امام اعظم حنیفہ نے کہہ دیا, لیکن سوال یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز پڑھی ہی کیوں؟ ایک دماغ میں بات آتی نا, پڑھی ہی کیوں؟ تو اس کا جواب معلوم ہے, آگے فرما رہے ولی اصحابنا عنہ اجوبہ. ہم حنفیوں کے اس کے بہت سارے جواب ہیں کہ حضور نے جنازے کی نماز کیوں پڑھی ہے. نمبر 1 احدها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع له سریرہ فرآہ. اگر سمجھ میں آئے تو جھوم کے بولنا بھائی, کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع له سریرہ, کہتے ہیں حبشہ میں انتقال ہوا لیکن مصطفیٰ کے سامنے ان کے جنازے کا تخت رکھ دیا گیا. جنازہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا گیا. فرآہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ دیکھ کے نماز پڑھائی. بولو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے بڑھو. فَتَكُونُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَيِّتٍ رَآهُ الْإِمَامُ وَلَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ. مثال کیا دے رہے معلوم؟ تو اب ایسے ہی جنازے کی نماز حضور نے پڑھائی جیسے جنازے میت سامنے رکھا ہوتا ہے, امام دیکھ رہا ہوتا ہے, مقتدی نہیں دیکھ پاتے. گردی زیادہ ہے, جنازہ حال میں بہت زیادہ تعداد میں گردی ہو گئی, تو امام خالی جنازہ دیکھتا ہے, مقتدی نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو مصطفیٰ نے دیکھا. ارے زور سے یار, اب بتاؤ یہ بات کس کے عقیدے کی تائید ہے؟ ہاں, ہم سنیوں کا عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کلیئر ہو رہا ہے تو کلیئر سبحان اللہ یار. دجال کے سامنے سبحان اللہ, وہاں بھی ہماری غذا یہاں بھی ہماری غذا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا. کہا یہ بھائی یہ تو خالی علامہ شیخ تقی الدین صاحب کا قول ہے, حدیث چاہیے. حدیث صحیح ہے نا, حدیث. عمران ابن حسین سے مروی ہے, دیکھے لا کے
عمران ابن حسین سے مروی کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا صلوا علیہ. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی وصال کر گئے. ارے یار وصال ہو رہا ہے حبشہ میں، وصال ہو رہا ہے حبشہ میں، کون سا فون آ گیا تھا؟ اس وقت تو فون وغیرہ بھی نہیں تھا. تو کہا یہ مشینی فون نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا پوری دنیا سے کنیکشن آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی تھا. ہاں تو حضور نے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی وصال کر گئے، فقوم اٹھو صلو علیہ، ان کے جنازے کی نماز پڑھو. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوا خلفہ فکبر اربعہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور صحابہ کرام حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے سب بنا کر 4 تکبیر کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھائی. اور صحابہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ عمران ابن حسین صحابی کیا کہتے ہیں؟ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ أَيَدَيْهِ. اور کہتے ہیں صحابہ یہ یقین کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ کا ظن اگر آئے تو وہ یقین کے معنی میں، صحابہ یہ یقین کر رہے تھے کہ جنازہ مصطفیٰ کے سامنے موجود ہے. صحابہ یقین کر رہے تھے جنازہ کس کے سامنے ہے؟ زور سے بولو نا یار. ہاں حضور کے سامنے. صحابہ کا یقین یہ ہے. اور بھائی صاحب بولے ہم صحابہ کے برابر بنے بیٹھے ہیں لیکن صحابہ جیسے عقیدہ نہیں لا پا رہے ہیں. جی آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وجہ بتائی. پہلی وجہ تو کیا ہے؟ جنازہ آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. ایک دوسری وجہ خود آگے فرما رہے الثانی انہ من باب الضرورہ. فرماتے یہ شرعی ضرورت تھی، اس لیے حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی. کیا شرعی ضرورت تھی؟ لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فریضۃ الصلاۃ. کیونکہ جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور ان کا وصال وہاں پر ہوا ہے جہاں پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا. تو میرے مصطفیٰ نے اپنے دیوانے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. وصال حبشہ میں ہوا، جنازے کی نماز مدینے میں پڑھی جا رہی ہے. یہ ضرورت کے باب سے ہے. یہ آقا علیہ السلام نے اس لیے پڑھا، اس لیے جنازے کی نماز پڑھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے لیکن میرا دیوانہ وصال کر گیا اس لیے میں یہاں پڑھ رہا ہوں. کیا ذہن ملا ہے یار. مطلب میرے مصطفیٰ اپنے دیوانے کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس قابل ہے. جی 2 جواب ہو گئے. تو آگے خود کہتے فتعین فرض الصلاۃ علیہ لعدم من یصلی علیہ. تیسرا جواب ثم ويدل على ذلك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلي على غائب غیرہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی اور کے جنازے کی غائبانہ نماز نہیں پڑھی. یہ کہہ رہے ہیں. پھر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے او بھائی کیا بات کر رہے ہو علامہ جلال الدین سیوطی صاحب، آپ کہہ رہے ان کے علاوہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی. میں تو گنا رہا ہوں معاویہ ابن معاویہ مزنی کی پڑھی ہے. غزوہ تبوک غزوہ موتا میں جو شہید ہوئے ان کی پڑھی ہے. تو بات بڑھا دی ہے تو اب بات بڑھ گئی. معاویہ ابن معاویہ مزنی کے جنازے کی نماز پڑھی تو اب اس پہ سنیں. امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر لکھا ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کیا ہوا تھا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک. کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک میں تھے. مقام تبوک یعنی غزوہ تبوک جہاں پر پیش آیا تھا. کہتے ہیں مقام تبوک میں تھے فنزل علیہ جبرائیل علیہ السلام. حضور پر جبرائیل علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان معاویہ ابن معاویہ المزنی مات بالمدینہ کہ معاویہ ابن معاویہ مزنی مدینے میں وصال کر گئے. آپ تبوک میں ان کا وہاں وصال ہو چکا ہے. اتحب ان اطوی لک الارض فتصلی علیہ. یہ جملہ سمجھے خالی. اتحب کیا آپ چاہتے ہیں ان اطوی لک الارض کہ آپ کے لیے میں زمین کو سمیٹ دوں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین کو سمیٹ دوں فتصلی علیہ تو آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھ لیں. بولو نا یار. ارے بھیا بتانا ہے غائبانہ جنازے کی نماز تو سب حدیثیں بتاؤ، سارا معاملہ کلیئر کرو. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں سمیٹ دوں
آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں، فضرب بجناحہ علی الارض، تو انہوں نے اپنے بازو کو زمین پر مارا، فرفع لہ سریرہ، تو معاویہ ابن معاویہ مزنی کا جنازہ جس تخت پر رکھا تھا وہ تخت مصطفیٰ کے سامنے موجود رہا۔ اور سلو ہے یار، اب بتاؤ غائب کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے حاضر کی؟ زور سے بولا نا یار۔ پھر کھڑے ہو گئے، بولے غزوہ موتا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حالانکہ آگے امام اعظم حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے، آگے اکثر اہل علم بھی کہتے ہیں یہ حضور کے خاصیات میں سے کہ آقا علیہ السلام پڑھا سکتے ہیں اگر غائبانہ چاہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ حضور کے سامنے موجود کر دیا جاتا ہے، جیسے اس وقت موجود کیا گیا جب حضور معراج سے واپس آئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام آئے، حجر اسود کے پاس حضور کھڑے ہو گئے، تو مکے والوں نے کہا یار رات میں گئے اور رات میں آ گئے، تو یہ لوگ اکثر ملک شام جایا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ آقا فرماتے ہیں اب میں معراج کے لیے گیا تھا، انبیاء کی نماز پڑھائی چلا گیا، توجہ نہیں ہو پائی، لم اثبتھا، حضور فرماتے میں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، فرفع لی، اللہ تعالیٰ نے سارے پردوں کو میرے لیے اٹھا دیا، سارے پردے اٹھے، جو بھی سوال یہ مسجد اقصیٰ یا ملک شام کے بارے میں کرتے میں دیکھتا اور ان کو جواب دے دیتا۔ اور سنو یار، میں دیکھتا اور جواب دیتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار میں۔ تو آقا علیہ السلام دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، ارے جب حالات کو دیکھ کے مصطفیٰ بتا رہے ہیں تو جنازہ سامنے کیسے نہیں ہو سکتا یار، ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اس کو غائبانہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ موجود رہا اور آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی۔ اور خود اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز جب پڑھی گئی تو امام احمد بن حنبل نے کن الفاظ کے ساتھ حدیث لکھی ہے مسند احمد کے اندر، کیا لکھا معلوم؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفی فصلوا علیہ، کہ تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں وصال کر گیا، اٹھو جنازے کی نماز پڑھو۔ تو صحابہ نے سب لگائے مصطفیٰ کے پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ وما نحسب الجنازۃ الا موضوعۃ بین یدیہ، اور ہم لوگ یہی تصور کر رہے تھے کہ جنازہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے نا، حضور کے سامنے رکھ دیا گیا، باقاعدہ الفاظ موجود ہیں۔ اب یہ سب کتابیں اگر پڑھیں، بتائی جائے باتیں تو بہت کچھ ہو جائے ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں بیٹھ کے جنازہ پڑھانے والے بھی آ گئے، بیٹھے بیٹھے جنازہ پڑھا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے مصلی امامت سنبھال رہے ہیں، جیسے عورتوں کو بھوت چڑھ گیا امامت کرنے کا، معلوم ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو بھوت چڑھ گیا، بھوت، بولے تراویح اپن بھی پڑھائیں گے۔ ہم اگر ایک پلٹ کے سوال کرتے ہیں، او محترمہ حافظہ عالمہ ہو، تراویح پڑھانے کا بڑا جذبہ آیا، اللہ نے چڑھایا، تو ہم سوال ایک ہی کرتے ہیں کس صحابیہ نے امامت کی؟ خالی اتنا بتاؤ۔ کس تابعیہ نے امامت کی؟ خالی اتنا بتاؤ، بتاؤ تو صحیح۔ جو کام صحابیہ نے نہیں کیا، تابعیہ نے نہیں کیا، آج کی مجددہ بن رہی ہو تم، مجتہدہ بن رہی ہو، بولے نہیں تراویح پڑھائیں گے، عورتوں کی امامت، واہ بھائی واہ، عورت امامت پہ لگ گئی۔ تو ہم نے کہا وہاں کی امامت کرے بھائی، مسجدی میں لگا دو، نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے یار، اعتکاف میں بیٹھا دو، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، سب کیا بات ہے، سارے محلے کے نوجوان وائے معتکف، اللہ 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 اللہ۔ ارے کیوں ایسا تماشا دین کا بنا کے رکھا ہے بھائی؟ پھر کچھ لوگ بولیں گے نہیں کرنا چاہیے، ہم نے کہا دماغ مت چلا، شریعت تیرے دماغ سے نہیں چلتی ہے، شریعت مصطفیٰ کی بارگاہ سے چلتی ہے بس۔ اگر عالم ہو تم تو ہر جگہ بولے بدعت بدعت، لگاؤ نا فتویٰ بدعت کا، کہ یہ لڑکیاں کہاں سے لے کے آ رہی امامت کرنے کا جذبہ، کن لوگوں نے ذہن دے دیا ان کو؟ کیا یہ بدعت گمراہی نہیں ہے؟ اگر بدعت نہیں ہے تو حوالہ دینا پڑے گا، اور حوالہ نہیں ہے تو بدعت ہے، اور تمہارے ہاں تو قسمیں بھی نہیں ہیں، تو ڈائریکٹ گمراہ ہو گئے، جیسے مصلی امامت پہ کھڑی ہوئی ویسے گمراہی لگ گئی آپ کے فتوے سے۔ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ۔ بڑا شوق چل رہا ہے، یہی وہی قوم ہے جو 2 رکعت سنت نہیں پڑھ پاتی ہے، چھ دن والے تو اللہ روزے محشر کیا جواب دیں گے خدا کو جا کے؟ 6 دن کی 5 دن کی تم نے کرا دیا، اس کے بعد لوگ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تراویح کی، بولے سنت ہی تو ہے، میں تو مغرب کی سنت بھی چھوڑ دیتا، تو کہا 6 دن کیوں بڑھا دیا بھائی؟
لوگ جو ہے نا 27 دن 28 دن جو پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے تمہاری وجہ سے. اب بڑے متقی پرہیزگار آسمان سے نازل شدہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے یار کہ قوم کو اتنی آسانی مت دو کہ لوگ عبادت اور نماز وغیرہ سے توجہ ہٹا لے وے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالانکہ ایک بات بڑی اہم تھی بتانی تھی وہ رہ گئی، غزوہ موتا والی. اگر آپ لوگ اجازت دیں رمضان ہے تو بول دو نا یار. ہاں ویسے آج طبیعت سب کی سستی، اب تو جوش آیا ایک بار اور. یہ کتاب کا نام سنیے، پڑھنے میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کتاب المغازی، کتاب المغازی. لکھنے والے کون ہیں؟ امام واقدی. ان کا وصال کب ہوا ہے معلوم ہے؟ 207 ہجری میں. بول لو اب. ارے باپ رے، بہت اوپر ہو گئے تو، بہت اوپر والے، بہت ہمارے دماغ سے اوپر ہے. مطلب یہ ہمارے دماغ سے مراد شیطانوں کے، ورنہ الزام لگا دیتے کیا بولے ابھی کے عالم ہے. ارے بھائی پرانے عالم ہیں. تو غزوہ موتا کے شہداء کے جنازے کی نماز حضور نے پڑھی ہے؟ بولے موتا میں جنگ ہو رہی تھی، جنازے کی نماز مدینے میں پڑھی جا رہی تھی. ہم نے کہا خالی اتنا یاد ہے، یہ نہیں یاد ہے کہ وہ آقا علیہ السلام نے بھیجنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا اگر ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو ان کو قائد بنا لینا. بولو یار. ایک بار درود سناؤ تو سناؤں میں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی وہی کہاں سے چھپی ہے کتاب؟ بیروت شریف سے بھائی. ہاں دیکھو بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. پہلے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام روانہ کرنے سے پہلے صحابہ کو کیا فرمایا تھا، پھر یہودیوں نے کیسے برگلانا شروع کیا تھا. آقا علیہ السلام جب بھیجنا شروع کیا صحابہ کرام کو تو آقا نے فرمایا زید بن حارثہ امیر الناس، زید بن حارثہ لوگوں کے امیر ہیں. بخاری کی حدیث میں ہے. تو فَإِن قُتِلَ اگر وہ شہید ہو جائے زید بن حارثہ تو جعفر ابن ابی طالب ہیں. اگر وہ شہید ہو جائے جعفر ابن ابی طالب تو عبداللہ ابن رواحہ ہیں. اگر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائے حضور خاموش ہے. روانہ کرنے کے ٹائم ہی بتا دیا، روانہ کرنے کے ٹائم ہی حضور نے بتا دیا، سب خاموش. اتنے میں منافقین اور بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور آنے کے بعد یہودی لوگ ورغلانے لگے. ارے اگر نبی کہہ دیتے ہیں تو شہادت ہو کے رہتی ہے، کہاں جا رہے ہو، جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے. صحابہ کو ورغلانا شروع کر دیا. آج کے لوگ ہوتے تو بولے ہاں یار اچھی بات بول رہے ہو، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار تھے. صحابہ کرام ہیں، چلے گئے میدان میں، جنگ ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. کہاں؟ موتا میں. موتا اور مدینے میں میپنگ کر لینا. حضور میرے بیٹھے ہیں کہاں؟ منبر پہ. منبر پہ منظر کشی کرنا آقا علیہ السلام نے شروع کر دی. حدیث دیکھے، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ممبر پہ. وَكَشَفَ لَهُ بَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینے اور شام کے درمیان جو معاملات ہو رہے تھے حضور نے دیکھنا اور بتانا شروع کر دیا. لائیو ٹیلی کاسٹ گویا کی ہو رہا ہے. بولو یار. آقا علیہ السلام فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُعْتَرِكِهِمْ. حضور ان کے جنگ کو دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا جھنڈا زید ابن حارثہ نے لیا. شیطان آیا ان کو ورغلانے کے لیے، دنیا کی محبت دکھانے لگا تو انہوں نے اس کو پھٹکارا اور کہا الآن حین استحکم الایمان فی قلوب المؤمنین. کہا ہے یہ وہ دور ہے جس دور میں ایمان اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں مضبوط کر دیا ہے. بولو یار. اور گئے اور وہ شہید ہو گئے. حضور نے جنازے کی نماز پڑھی ہے نا، اور اس کے بعد دعا مانگی. پھر فرمایا جعفر ابن ابی طالب نے جھنڈا لے لیا. شیطان ان کو آیا ورغلانے کے، انہوں نے جواب دیا. پھر اس کے بعد گئے وہ بھی شہید ہو گئے. اب یہاں پہ جب وہ شہید ہو گئے فصلی علیہ، یہ حدیث کے الفاظ سمجھو. اور وہ لوگ جو جنازے کے بعد دعا کو غلط سمجھتے ہیں ان پاگلوں کو کہوں گا حوالہ دیکھ لو. اور ان پاگل مولویوں کے چکر میں مت پڑو جو بولتے ہیں کہ کتابوں میں ثابت نہیں ہے. ابے یہ کب کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اس کتاب کے اندر کیا باقاعدہ معلوم فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لہ. حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی اور دعا فرمائی. بولو اب. حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی اور کیا فرمائی؟ دعا فرمائی. ابے دعا تو حدیث سے ثابت ہے یار، پھر بھی بول رہے کتاب میں نہیں ہے یار. ابے مصباحی کے پاس آؤ، ہر حوالہ مل جائے گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر فرمایا بخشش کی دعا کرتے ہوئے حضور نے فرمایا جنت میں میرا جعفر پرندوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، اس لیے انہیں جعفر تیار کہا جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے بتایا جھنڈا اب عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. جنازے کی نماز آقا نے پڑھی. اس کے بعد حدیث میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تلوار نے
جھنڈا لیا اور اللہ نے فتح عطا فرما دیا۔ اب یہ بتاؤ جو نبی لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہو، پورے منظر کو دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہو، جنازے کی نماز پڑھائے گا تو کیا جنازہ دیکھے گا نہیں؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، جنازہ دیکھے گا نہیں؟ جنازہ دیکھ کے میرے مصطفیٰ نے پڑھایا، اور امام جنازہ دیکھے یہی مقتدی کے لیے کافی ہے نا۔ دوسری بات، دعا ثابت ہوئی کہ نہیں؟ دعا ثابت ہو گئی نا؟ اگر ہو گئی تو بولو سبحان اللہ۔ اب دعا میں شامل رہیں گے؟ ہاں انشاءاللہ، اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی ان سے بات بلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔